مفتی صاحب، وہ کون کون سے امور ہیں جو بچہ پیدا ہو تو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے، ایک مسلمان کو پیش نظر رکھنے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی یکساں مبارکباد کا ایک تصور رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار اور بچی پیدا ہو تو بجھے بجھے مبارکباد ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بھی کہ یہ ایک غلط ہم نے ایک فرق اور تفاوت پیدا کر دیا ہے کہ شاید لڑکے کو ہم لڑکی سے بہت زیادہ عظیم سمجھتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی امور ہوں، کچھ بھی خیالات ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ تو مبارکباد وغیرہ ہو، اس کے بعد سب سے پہلا کام بچے کی پاکی وغیرہ کے بعد اس کے کان میں اذان دینا۔ اس کا سنت کے مطابق فقہا نے طریقہ لکھا ہے کہ سیدھے کان میں اذان دیں، پھر الٹی جانب اقامت، پھر سیدھے کان میں اذان، پھر الٹی جانب اقامت، پھر سیدھے کان میں اذان۔ بعد میں زیادہ تعداد میں لکھی ہے لیکن 3 اذانیں 2 اقامت بھی بہت۔ اگر صرف ایک کان میں اذان ہی دے لیں تب بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے کہ آپ سنہری بات میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بچے کے کان میں بات پہنچتی ہے کہ وہ شعور میں بیٹھ جاتی ہے، جا کر دل پر لکھی جاتی ہے اور آگے چل کے اس کے لیے برکت کا باعث بنتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تحنیک کا سلسلہ ہے کہ کسی بھی نیک بندے کا لعاب کسی غذا کے ساتھ بچے کے شکم میں پہنچے تو یہ باعث برکت ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے تھے اور اکثر آپ کی عادت ہے کہ مسیح کی کھجور کو تھوڑا سا چبا کر اور پھر وہ نکال کے بچے کے تالو میں لگا دیا کرتے تھے۔ تو بچہ پھر چاٹتا ہے، بچے کی عادت ہوتی ہے کوئی منہ میں آئی چیز تو اس کو چاٹتا ہے، تو پھر وہ لعاب دہن اقدس جو بچوں کے شکم میں پہنچتا تھا تو ساری زندگی بلکہ قیامت تک کے لیے باعث برکت بنا دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں روز کا معاملہ ہوتا ہے کہ 7ویں روز سر کے بال صاف کروا کر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا سنت کریمہ ہے اور سر پہ زعفران لگانا سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد عقیقہ ہوتا ہے کہ کوئی جیسے قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں ویسے ہی ان شرائط کے ساتھ جانور لایا جائے۔ لڑکے کے لیے 2 جانور کہا گیا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے، بچی کے لیے 1، اور اس میں وہی تمام گوشت کی تقسیم کے معاملات ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں۔ اس میں یہ خیال غلط ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہیں کھا سکتے ہیں، چاہے پورا اسٹور کرنا چاہیں کریں، چاہے وہ سارا تقسیم کر دیں، پکا کر کھلائیں، ماں باپ کھائیں، کچھ بھی کھائیں، یہ سب بالکل جائز ہے۔ ٹھیک، اس میں 1-2 سوالات ہیں آپ کی گفتگو میں جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی۔ جو کہا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش ہو جائے، جس طرح یہ بچی کی پیدائش ہو جائے، بچے کی پیدائش کیا انسان کی فطری خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو؟ کہیں ہے روایات؟ فطری خواہش تو نہیں ہے، اصل میں ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو فطرت تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ میری جو اپنی ناقص سوچ ہے، میں طالب علم ہوں، کہ میرے نزدیک لڑکی کی فضیلت کے دلائل میرے پاس زیادہ ہے، لڑکے کم ہے، لڑکی کے زیادہ ہے۔ سب سے بڑی جو فضیلت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرما دی کہ ایک روایت میں جس کی 3 بیٹیاں ہوں، ایک میں 2 کا ذکر نہیں، ایک میں ایک کا بھی ذکر ہے کہ جو جس کے بچی پیدا ہو اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے اس کو جوان کرے، پھر اس کی شادی کر دے تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ سرکار نے بڑھ کے بتایا، لیکن بیٹے کے بارے میں ایسی کوئی فضیلت نہیں۔ پھر مشیت الہی دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا حیات نہ رہا، بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیٹوں کا ذکر ہے لیکن زندہ نہ رہا، سرکار کی نسل مبارکہ چلی بیٹی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد میں سے جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی بیٹی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فطرت نہیں ہے، حقیقتاً یہ ہماری فطرت ثانیہ کہہ لیں، جو فطرت کاذبہ بھی میں کہوں گا کہ یہ ماحول کی وجہ سے انسان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے، یہ ماحول سے ہے اصل میں۔ ٹھیک، اگلا